کچھ لوگوں نے دیکھا غوث اعظم دستگیر کو، نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا. کچھ نے دیکھا غریب نواز کو، نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا. توجہ رکھیے گا، بات سمجھ میں آئے گی. کچھ نے دیکھا صابر پاک کلیری کو، نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا. کچھ لوگوں نے دیکھا نظام الدین محبوب الہی کو، نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا. کچھ لوگوں نے دیکھا بابا فرید الدین گنڈے شکر کو، نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا. لیکن محبت تو کرتے ہیں، ان کے نام کی محفل تو سجاتے ہیں. حالانکہ غوث اعظم کو دیکھا نہیں لیکن ان کی محبت میں بیٹھے ہیں. غریب نواز کو دیکھا نہیں، ان کی محبت میں بیٹھے ہیں. کچھ نے دیکھا سیدی سرکار اعلی حضرت کو، نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا. لیکن پیار تو کرتے ہیں، محبت تو کرتے ہیں. تو پھر دیکھا کیا ہے؟ ضیاء الرحمن نعیمی آپ کو بتانا چاہتا ہے دیکھنے والوں نے ان کو دیکھا ہے لیکن میں نے ان کو تو نہیں، ان کا کرم دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. میں نے ان کو تو نہیں، ان کا کرم دیکھا. مجھے بتاؤ ملک والو، یہ کرم نہیں تو کیا ہے؟ یہ کرم ہے غوث اعظم کا، یہ کرم ہے غریب نواز کا. اللہ اکبر، آپ کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں، اللہ اکبر، آپ کے چہرے پہ داڑیاں بھی ہیں. سنیے گا غور سے، غوث اعظم دستگیر، یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے. بہت توجہ کے ساتھ ایک جملہ سنیے گا اور سمجھیے گا. غوث اعظم ایران کے قصبے جیلان کے اندر پیدا ہوئے. مختصر سا سفر بڑی جلدی کر دوں گا میں، سنیے گا توجہ کے ساتھ. قصبے جیلان میں آپ پیدا ہوئے. غوث اعظم نے ابتدائی تعلیم وہیں پر حاصل کی. جب آپ کی عمر 18 سال ہوئی، اپنی ماں سے کہا امی جان اب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں. ماں نے منع نہیں کیا، حالانکہ ماں کی عمر بڑھاپے کی تھی. ماں نے نہیں کہا بیٹا بڑھاپے میں چھوڑ کر کہاں جائے گا، مجھے تیری ضرورت ہے. بلکہ غوث اعظم کی ماں نے جواب دیا بیٹا اگر علم کا معاملہ ہے تو دنیا کے کسی کونے میں جا لیکن نانا جان کے دین کو حاصل کر. ذرا محبت سے بولیں، اسٹیج والے تھوڑی توجہ دیجئے گا. غوث اعظم کہتے ہیں میں نے علم حاصل کرنے کے لیے ارادہ کیا بغداد کا. آپ کی عمر کتنی ہے؟ سب بولیں گے 18 سال. جب آپ بغداد جانا چاہتے ہیں، غوث اعظم خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا. قطب یہ ولیوں کی اعلیٰ کوالٹی ہوتی ہے. غوث اعظم نے یہ نہیں کہا میں نے ریاضت کی، میں نے عبادت کی تو میں قطب بنا، بلکہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں نے علم حاصل کیا، دین رسول کو پڑھا تو میں قطب بن گیا. پتہ یہ چلا بلند مرتبہ علم سے ملتا ہے، بزرگی علم سے ملتی ہے، رب کی بارگاہ میں قرب علم سے ملتا ہے. غوث اعظم کہتے ہیں میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ قطب بن گیا. توجہ رکھیں گے تو بات بڑی اچھی سمجھ میں آئے گی. غوث اعظم نے علم حاصل کیا. ایک بات بتاؤ مجھے، غوث اعظم تو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے کہ نہیں؟ ماں کے پیٹ سے ہوئے نا. لیکن غوث اعظم کہتے ہیں میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا. آپ کو علم حاصل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کو تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ تو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے. لیکن غوث اعظم نے ایک پیغام دیا اپنے غلاموں کو، غور کیجئے گا. آج ولایت کو لے کر کے خدشہ ہے، ابھی تک ہم نے ولی کو سمجھا نہیں. ہم سمجھتے ہیں
جو نیلا پیلا چوغا پہن کے آ جائے وہ ولی ہے. ہم سمجھتے ہیں جو موٹی موٹی تسبیحات ڈال کے آ جائے وہ ولی ہے. ہم سمجھتے ہیں جو اپنی انگلیوں میں انگوٹھیاں پہن کے آ جائے وہ ولی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے ہاتھوں میں کڑے ہوں وہ ولی ہے. جو لمبے لمبے بال رکھ کے آئے عورتوں کی طرح وہ ولی ہے. ملک والو اگر ولایت آپ ان ظاہری لباسوں میں تلاش کرو گے آپ کو ولایت نہیں ملے گی. ولایت آپ کو ان نیلے پیلے چوغوں میں نہیں ملے گی. ولایت آپ کو ان موٹی موٹی تسبیحات کے دانوں میں نہیں ملے گی. ولایت آپ کو ان نیلے پیلے چوغوں میں نہیں ملے گی. ولایت آپ کو عورتوں کی طرح بڑے بال رکھنے والے کے پاس نہ ملے گی. ولایت ملے گی تو رب نے اس کو قرآن میں بیان کیا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں جن کی راتیں بھی سجدوں میں گزرتی ہیں اور جن کا دن بھی سجدوں میں گزرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مفتی ضیاء الرحمن صاحب قبلہ نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے حضرت. آپ کا ذہن ذرا تھوڑا صاف ہوگا. ولایت کو لے کر کے میرے بھائی ولایت ظاہری لبادوں میں تلاش مت کرو. یہ تمہید آپ سمجھ لیں گے پوری تقریر آپ کی سمجھ میں آئے گی. اللہ اکبر. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ولایت ان چیزوں کا نام ہے. میرے بھائی ولایت ان میں نہیں ملے گی. ولایت آپ کو ملے گی تو عشق مصطفیٰ میں ملے گی, نبی کی تعلیم میں ملے گی اور رب کی عبادت میں ملے گی. اعلی حضرت عظیم البرکت آپ فرماتے ہیں کوئی ولی بغیر علم کے ولی نہیں بن سکتا. ہر ولی کے لیے عالم دین ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے حضرت. یہ حق بات ہے بالکل. یہ حق بات ہے. اگر کوئی دعویٰ کرے میں ولی ہوں, دیکھیے کام کی بات سنیے, کام کی بات سننا بہت ضروری ہے. آپ بیٹھیں رات میں, اگر کوئی ولی ہونے کا دعویٰ کرے سب سے پہلے چیک کرو عالم ہے کیا نہیں. بغیر علم کے کوئی ولی نہیں ہوتا. یہ راستہ نکال دیا کہ شریعت الگ طریقت الگ. میرا جملہ نوٹ کرو, کوئی بغیر شریعت کے طریقت پہ چل نہیں سکتا. جی جی جی. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. جنید بغدادی کون ہے پتا؟ جنید بغدادی. جنید بغدادی تو غوث اعظم کے پیر کے بھی پیر ہیں. سبحان اللہ. کل بولیں گے آپ. غوث اعظم کے پیر کا نام ابو سعید مخزومی, ان کے پیر کا نام شیخ ابو الحسن, ان کے پیر کا نام ابو الفرد توسی, ان کے پیر کا نام عبد الواحد تمیمی, ان کے پیر و مرشد کا نام جنید بغدادی, ان کے پیر کا نام سری سختی, ان کے پیر کا نام معروف کرخی, ان کے پیر کا نام امام علی رضا, ان کے پیر کا نام موسیٰ کاظم. وہ بیٹے ہیں امام جعفر صادق کے, وہ بیٹے ہیں امام باقر کے, امام باقر بیٹے ہیں امام حسین کے, امام حسین بیٹے ہیں حضرت علی داماد مصطفیٰ کے, اور حضرت علی شوہر سرتاج ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کے, اور فاطمۃ الزہرا بیٹی ہیں سردار کائنات کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے حضرت. واہ واہ واہ. آئے ہائے ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ. سنیے غور سے. واہ واہ واہ. جنید بغدادی ان کے پیر کے بھی پیر ہیں. جی. توجہ ہے آپ کی پیچھے والے ہاتھ اٹھا کر بتائیں ذرا سبحان اللہ بولیں. سنیے گا میں نے تمہید یہ باندھی, ولایت بغیر شریعت کے معتبر نہیں, شریعت پہلے ہے. ایک بندہ آیا, غور کیجئے گا, جنید بغدادی کے پاس 40 دن تک آپ کی خانقاہ میں رہا, وہیں پر سویا, وہیں کھانا پینا کیا. جب 40 دن گزر گئے تو وہ کہنے لگا حضرت اب میں جانا چاہتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا آئے کس کام سے تھے؟ وہ بندہ کہنے لگا حضرت میں تو آپ سے مرید ہونے آیا تھا. جنید بغدادی بولے تو بتا مرید کیوں نہ ہوا؟ وہ کہنے لگا حضرت میں نے آپ کی کوئی کرامت نہ دیکھی, اگر میں کرامت دیکھتا تو میں آپ کا مرید ہوتا. کرامت کے بغیر تو کوئی ولی بنتا نہیں, اگر کرامت دیکھتا تو مرید ہوتا.
غور کیجئے گا جنید بغدادی نے بٹھا لیا. آپ فرماتے بندے یہ بتا اگر میں ہوا میں اڑنے لگوں تیرا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگا میں تو آپ کو ولی مان لوں گا, آپ کی کرامت تسلیم کروں گا. تو آپ نے فرمایا یہ بتا کہ جتنے پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں سب تیرے نزدیک ولی ہوں گے. وہ خاموش ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر میں پانی پہ چل کے دکھاؤں تیرا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگا اگر آپ پانی پہ چلیں گے تو میں آپ کی کرامت مانوں گا, آپ کو ولی مان لوں گا, آپ سے مرید ہو جاؤں گا. جنید بغدادی بولے کہ پانی کے اندر تو مچھلیاں بھی چلتی ہیں, وہ ساری کی ساری ولی ہے. غور کیجئے گا جملے پر. جنید بغدادی بولے بندے ولایت ہواؤں میں اڑنے کا نام نہیں, ولایت پانی پہ چلنے کا نام نہیں. آپ نے کہا یہ بتا تو 40 دن میری خانقاہ میں رہا, کبھی تو نے دیکھا کہ جنید نے ایک وقت کی نماز چھوڑی ہو؟ کبھی تو نے دیکھا میں نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا ہو؟ کبھی تو نے دیکھا, کبھی تو نے سنا ان 40 دنوں کے اندر میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو؟ وہ بندہ بولا حضرت میں نے دیکھا آپ نے فرض پڑھی, آپ نے سنتیں پڑھی, آپ نے روزے رکھے, آپ نے سچ بولا, آپ نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہ لیا. جنید بغدادی کہنے لگے بندے ولایت ان الٹی سیدھی کرامتوں کا نام نہیں, ولایت تو حقیقت میں مدینے والے کی شریعت کی پابندی کرنے کا نام. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. شریعت کی پابندی کرنے والے کا نام وہ ولی ہوتا ہے. آپ نے فرمایا جو نمازوں کی پابندی کرے, جو روزہ رکھے, صدقہ و خیرات دے. سنیے گا غور سے. پتہ یہ چلا میرے بھائی اگر کوئی نماز کے ٹائم اپنے پاؤں دباتا ہو, نماز کا وقت تو آپ سے بات کرتا ہو, وہ کتنا دعویٰ کرے, ایک جملہ بولتا ہوں بغیر نماز کی ادائیگی کے کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حق بات ہے بالکل حضرت. یہ دیکھیے بات بھی آپ کو سمجھنا یوں ضروری ہے کہ دیکھیے ہر طرح کا مال مارکیٹ میں ہے, اچھا بھی ہے برا بھی ہے, اس لیے ولایت کو لے کر جو خدشہ ہے ذہن سے صاف کرے. ولی وہی ہوتا ہے جو عالم ہو اور شریعت کا پابند ہو. غوث اعظم کہاں گئے تھے علم حاصل کرنے؟ سب بول کے بتائیں. آپ خاموش ہو گئے. بولیں بغداد. کہاں گئے؟ بغداد. عمر کیا تھی؟ 18 سال. آپ پہنچے بغداد شریف, مدرسہ نظامیہ, وہاں پہ آپ نے تعلیم حاصل کی. کتنی دن حاصل کی آپ نے تعلیم؟ 7 سال تک. 7 سال تک آپ علم حاصل کرتے رہے, اپنے اساتذہ سے پڑھتے رہے. اللہ اکبر. اب جب 7 سال ہو گئے تو عمر کتنی ہو گئی ذرا بول کے بتائیں؟ 25 سال. اس کے بعد میں شیخ عبد القادر جیلانی, وہاں سے 40 کلومیٹر, علماء سنے غور سے, 40 کلومیٹر ایک جگہ ہے مدائن کے نام سے, وہاں پر آپ چلے گئے. مدائن کون سی جگہ یہ بھی بتا دوں. مدائن وہ مقدس سرزمین ہے کہ جہاں پر اللہ کے رسول کے ایک صحابی حضرت سلمان فارسی کا مزار. سبحان اللہ. جی حضرت جی واقعی میں اسی مدائن کے اندر امام جعفر صادق کے بڑے بھائی امام طاہر کا مزار, سبحان اللہ. حضرت جابر کے بیٹے عبداللہ کا مزار, اور رازدار مصطفیٰ حضرت حذیفہ کا مزار. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات بہت کام کی چل رہی ہے لیکن آپ کم بول رہے ہیں حقیقت میں, کیونکہ دیکھیے چوکے چھکے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, بات کام کی ہونی چاہیے. جی 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 بالکل. میں جتنی بھی تقریر کروں گا سب مطالعے کی ہے, وہی بات آپ کو بتاؤں گا, ٹائم آپ کا ضائع نہیں کروں گا نہ اپنا.
سنیے گا 25 سال کی عمر ہو گئی غوث اعظم کی. تاریخ عراق یاد رکھے. آپ چلے گئے مدائن کے جنگل میں جو برج اجمی سے مشہور ہے. کہتے میں وہاں گیا 25 سال تک میں جنگل میں رہا. پہلے تعلیم حاصل کی, پھر اپنے نفس کی صفائی کے لیے, حالانکہ آپ مادرزاد ولی ہیں, آپ کہتے میں جنگلات میں رہا 25 سال. میں جنگلوں میں اللہ اللہ کرتا رہا, رحمان الرحیم کرتا رہا. غور کیجئے گا, غوث اعظم کہتے ہیں جب جنگل کے اندر بیٹھ کر میں اللہ اللہ کرتا تھا, اپنی آنکھوں کو بند کرتا, آنکھ کھول کے دیکھتا تو چاروں طرف شیر اور چیتے بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئے آئے آئے, کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. جی حضرت واہ, جتنی محبت سے سنیں گے اتنی بیماری جلدی ختم ہوگی. سبحان اللہ سبحان کیونکہ اللہ. آپ میرے لیے نہیں آئے, آپ غوث اعظم کے لیے آئے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب میں اللہ کا ذکر کرتا تو چاروں طرف جانور بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرتے تھے. کتنے سال رہے ذرا بولیں؟ 25 سال. آپ کی عمر کتنی ہو گئی؟ 50 سال ہو گئی. اور آپ کی جو ظاہری زندگی ہے وہ 91 سال کی ہے. 91 سال یاد رکھیے گا, 91 سال. اب کتنی عمر بچی؟ 41 سال. اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوا, اے عبد القادر بغداد جاؤ, بغداد میں دین کا کام کرو, بغداد میں تمہاری ضرورت ہے. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں تیری ہر ایک شرط کو میں نے 70 مرتبہ قبول کر لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مفتی ضیاء الرحمن صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. 70 مرتبہ ہر ایک شرط کو قبول کر لیا ہے. غوث اعظم تقریر کر رہے تھے, فرمانے لگے ان 70 شرطوں میں سے ایک بتا دوں تو غلام بولے حضرت بتا دیں. اگر آپ کہے تو میں آپ کو بتا دوں. سب نے نہیں کہا, ہاتھ اٹھا کر بتائیں. سبحان اللہ سبحان صبح اللہ. تک آپ مچلیں گے بستر میں. شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں نے 70 شرطیں رب کو گنوائیں, مولا یہ شرط ہے, یہ شرط ہے, یہ شرط ہے. رب نے کہا عبد القادر ہر ایک شرط کو 70 مرتبہ قبول کیا. غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے ایک شرط یہ لگائی, غور کیجئے گا, ایک شرط یہ لگائی, یا رب قدیر جہاں زمین پر مجھ سے محبت کرنے والے, میرے مریدوں کے مرید, مجھ سے محبت رکھنے والے, میرے چاہنے والے, میرا ذکر کرنے والے جہاں کئی زمین پر ہو, مولا میری شرط یہ ہے وہ جب دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے حضرت, واہ 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 واہ, بہت اچھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی کیسے جائیں؟ ایمان کی حالت میں جائیں. چھوٹی جی شرط نہیں ہے, اور یہ ہمارے لیے ہے. جی یہی فخر سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم غوث اعظم کا ذکر کرنے والے ہیں کیا نہیں. جی جی جی. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا مولا کوئی بغیر ایمان کے جانا نہیں چاہیے. رب نے کہا عبد القادر تیری اس شرط کو بھی 70 مرتبہ قبول کر لیا. جہاں کہیں زمین پر اب تیرے چاہنے والے ہوں گے, جب وہ دنیا سے جائیں گے تو ایمان کے ساتھ جائیں گے. تبھی تو میرے امام کہنے لگے واہ کیا مرتبہ, ایک غوث ہے بالا
تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے کیا بات میں نے ہے شرط لگائی، جی کتنی شرط لگائیں؟ 70۔ اللہ نے ساری شرطیں قبول فرما لی۔ آپ کہتے میں بغداد آ گیا، عمر کتنی ہو گئی؟ بس سفر پورا ہو جائے گا، سنیے گا۔ کتنی عمر ہو گئی آپ کی؟ 50 سال۔ آپ آئے، اور ایک بات اور کر دوں، یہ علماء بیٹھے ہیں، بغداد جو ہے نا، بغداد آپ تو یہ سمجھتے ہیں، آپ نے زیادہ تر یہی سنا ہوگا کہ بغداد میں غوث اعظم کا مزار ہے، لیکن میں یہ بھی بتا دوں، مجھے بات یاد آ گئی، بغداد وہ مقدس سرزمین ہے، وہ مقدس سرزمین۔ صوفیہ لکھتے ہیں اگر کسی کی دعا کہیں قبول نہ ہوتی ہو، بغداد کی مٹی اٹھائے رب سے دعا کرے، اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ بغداد اتنی بابرکت زمین ہے، بڑی مقدس سرزمین ہے، زیادہ تر لوگوں کو یہی پتا ہے کہ بغداد میں بڑے پیر کا مزار ہے۔ ہاں ہے تو، لیکن اتنی مقدس سرزمین آپ اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بغداد کی سرزمین وہ مقدس سرزمین ہے۔ اسی سرزمین پر امام غزالی آرام فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی سرزمین پر ابو بکر شبلی آرام فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی بغداد کی سرزمین پر بشر الحافی آرام فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اسی سرزمین پر 100 مرتبہ رب کو دیکھنے والے امام اعظم آرام فرما رہے ہیں۔ آپ سبحان اللہ سے بول نہیں رہے جیسے میں نے نام لی، امام اعظم تو ہمارے امام ہے بھائی، یہی آرام فرما رہے ہیں۔ آپ کے شاگرد امام ابو یوسف یہی آرام فرما رہے ہیں۔ غور کیجئے، منصور حلاج کا مزار یہیں پر ہے، خواجہ حبیب اجمی کا مزار یہیں پر ہے، اور ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ ان کا مزار بغداد میں ہے، جنید بغدادی بغداد میں ہے، سری سختی بغداد میں ہے، معروف کرخی بغداد میں ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھتا ہوں آپ کی آواز آئے گی یا نہیں۔ امام اعظم کے شیخ بہلول دانا بغداد میں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور خواجہ ذوالنون مصری کا مزار بغداد میں ہے، اور شیخ احمد کبیر رفاعی کے والد ان کا مزار بغداد میں ہے، موسیٰ کاظم کے پوتے جواد تقی ان کا مزار بغداد میں ہے، سبحان اللہ۔ عبد الجبار جیلانی کا مزار بغداد میں ہے، ابو صالح جیلانی غوث اعظم کے والد ان کا مزار بغداد میں ہے، اور پیروں کے پیر روشن ضمیر قطب لاسانی شیخ عبد القادر جیلانی میرے پیر، آپ کے پیر، پیروں کے پیر کا مزار بغداد میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ بڑی مقدس سرزمین ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں جہاں کئی دعا قبول نہ ہوتی ہو، بغداد کی مٹی اٹھائے دعا کرے، اللہ دعا قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب ایک دعا کر دیتا ہوں، اگر آمین کہیں گے تو آمین کہیں گے۔ میں اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت سب کو بغداد کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین ماشاءاللہ، اور محبت سے بول دیں آمین۔ آمین۔ یہ سرزمین ہے بغداد کی، اللہ اکبر، اتنے بڑے بڑے صلحاء اولیاء کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ یہیں پر بڑے پیر کا مزار مقدس ہے۔ آپ کی عمر ہوئی تھی 41 سال، میں نے آپ کو بتایا۔ آپ بغداد آ گئے کس کام کے لیے؟ صرف اپنے مرید بڑھانے کے لیے نہیں، تعویذ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دین کی خدمت کرنے کے لیے۔ آج میں آپ کو بتا دوں، آپ نے زیادہ تر غوث اعظم کی مشہور و معروف کرامتیں سنی ہے، لیکن آج میری زبان سے غوث اعظم کا علمی مقام سنے۔ آپ کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے محدث تھے، کتنے بڑے مفسر تھے۔ آپ روزانہ درسگاہ میں بیٹھ کر طلباء کو پڑھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہے آپ کو، یہ علماء تھوڑی اور توجہ دے دیں، سنیے گا۔ آپ 13 علوم پڑھاتے تھے، 13 علوم، تفسیر پڑھاتے، علم حدیث پڑھاتے، علم کلام پڑھاتے، علم فقہ پڑھاتے، اور میں ہر ایک کی تاریخ بتا رہا ہوں۔
32 سال لگاتار 32 سال آپ نے بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں بیٹھ کر کے طلبہ کو پڑھایا. اور ایک جملہ دینے والا ہوں, اگر خاموش رہے تو دکھ ہوگا. ہر سال غوث اعظم کے مدرسے سے 3000 طلبہ فارغ ہوتے تھے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ, بہت اچھے. اس امت پر کم احسان نہیں ہے, بہت بڑا احسان ہے. سبحان اللہ. 3000 طلبہ فارغ ہوتے. کتنے سال پڑھایا؟ بولے 32 سال. 32 سال اور 40 سال لگاتار سب جوڑ کر کے 32 اور آگے 8 آپ نے تقریر کے ذریعے لوگوں کو دین سے جوڑا. سبحان اللہ. پتہ یہ بھی بتا دوں, سنیے, میں علمی مقام بیان کروں گا, بس اس کو مکمل کروں گا. 3 تقریریں کرتے تھے ہفتے میں. کتنی؟ سب بولیں, یاد بھی رکھ کے جائیں. 3 تقریریں. جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے ایک تقریر آپ کرتے تھے, اتوار کے دن صبح کے وقت ایک تقریر کرتے تھے آپ. غوث اعظم منگل کے دن شام کے وقت میں. ملا علی قاری فرماتے ہیں غوث اعظم کی زبان کا عالم یہ تھا, وہ میرے آقا کے بیٹے کے بیٹے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے ہیں. ان کے زبان کا یہ عالم کہ غوث اعظم کی تقریر سننے کے لیے 100 200 300 400 لوگ نہیں آتے, بلکہ 70,000 سے لے کر 1 لاکھ تک کا مجمع ہوتا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کیا بات ہے. اس دور میں 1 لاکھ کا مجمع کم نہیں ہے, 70,000 کا مجمع ہوتا. میں علمی مقام بتا رہا ہوں, سنیے گا غور سے. غوث اعظم تقریر کرتے. اور ایک بات اور بتا دوں, دیکھیے آج اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں, آپ تک آواز پہنچانے کے لیے, آپ تک آواز کو پہنچانے کے لیے ہمیں مائک کی ضرورت پڑتی ہے. مائک کا سسٹم لگانا پڑتا ہے. 100 200 لوگ بیٹھ جائیں تو بغیر مائک کے آواز نہیں پہنچتی. اگر اس پر خاموش رہے تو بات اچھی نہیں ہوگی. یہ شان ہے میرے پیر, میرے پیر, آپ کے پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی. جب 70,000 کا مجمع ہوتا اور آپ بیان کرتے تو لوگوں کا بیان ہے کہ جس طرح آواز آپ کی سامنے بیٹھا والا بندہ سنتا تھا, آخر والا بھی سنا کرتا تھا. کیا بات ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. سنیے گا, مائک نہیں تھا لیکن آواز جاتی تھی. یہ کمال تھا میرے نبی کے لعاب کا, جو شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ میں ڈال دیا تو آواز 70,000 کے مجمع کو پہنچا دی. میرا عقیدہ ایمان کہتا ہے 70,000 کا مجمع تھا, لیکن غوث اعظم کی شان تو یہ ہے, اگر وہ چاہیں تو بغداد کی سرزمین سے 70,000 نہیں, ساری دنیا کے لوگوں کو اپنی آواز پہنچا سکتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. سبحان اللہ. ان کی شان یہ ہے. اور ایک جملہ اور بولتا ہوں, غوث اعظم بغداد میں ہیں, دوری ہمارے لیے ہے, ان کے لیے کوئی دوری نہیں. اللہ کے ولی زندہ ہیں تو تاجدار اولیاء. اگر نگاہ کرم ہو گئی نا جو میں محسوس کر رہا ہوں, سنیے گا, سنیے گا, دوری میرے اور آپ کے لیے ہے. آپ آسانی سے بغداد نہیں جا سکتے, پیسے کی ضرورت ہے, بہت سارے سسٹم کی ضرورت ہے. یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ہے بغداد کی دوری, لیکن غوث اعظم کے لیے رب کی عطا سے کوئی دوری نہیں. اگر بغداد سے نگاہ کرم ہو گئی تو انشاءاللہ ملک والوں کا بیڑا یہاں بھی پار, آخرت میں بھی پار. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. غوث اعظم خود فرماتے ہیں, میں ایسے دیکھ رہا ہوں دنیا کو جیسے ہاتھ پہ رائی کا دانہ. سبحان اللہ. یہ بول رہے ہیں, آپ بھی بول رہے ہیں یار, کچھ باتیں میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں, سنیے گا. غوث اعظم کی تقریر ہوتی, کتنا مجمع ہوتا, 70,000 سے 1 لاکھ تک. کتنی تقریریں کرتے ہفتے میں؟ 3 تقریریں. میں نے آپ کو بتا دی. ایک بندہ کہاں سے آتا تھا بھائی صاحب, ذرا سنیے گا غور سے, مصر سے آتا تھا تقریر سننے. سبحان اللہ. آپ غوث اعظم کا ذکر سننے کہاں سے آئے ہیں؟
20 آپ کہاں سے آئے ہیں؟ 20 قدم 30 قدم 40 قدم 50 قدم دوسرے گاؤں کا بھی مشکل ہے، لیکن وہ غوث اعظم کی تقریر سننے بغداد آتا تھا مصر سے۔ اندازہ لگائیے گا سفر کوئی ہوائی جہاز کا نہیں تھا، گھوڑے کا سفر، اونٹ کا سفر، پریشانی ہوتی، اللہ اکبر، لیکن تقریر سننے مصر سے آتا۔ ان کا آپ کا مرید تھا، ان کی ایک بیوی، وہ منع کرتی مت جاؤ، میرے پاس کوئی رہتا نہیں ہے، مجھے ضرورت پڑتی ہے۔ وہ مانتے نہ تھے، وہ کہتے تھے میں تو تقریر سننا چاہتا ہوں بڑے پیر کی۔ جب تقریر ہوتی ہے تو انداز ہی نرالا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ بیوی نے منع کیا لیکن مانتے نہ تھے۔ ایک مرتبہ غور کیجئے گا، ان کی بیوی بغداد آ گئی اور آنے کے بعد آج سے عرض کی، اے بڑے پیر، یہ جو آپ کے مرید ہیں میں منع کرتی ہوں کہ مت آؤ، تقریر سننے کے لیے آ جاتے ہیں، میں گھر میں اکیلی ہوں، اللہ اکبر، آپ منع کر دیں، یہ آپ کی تقریر سننے کے لیے نہ آئیں، مجھے بڑی ضرورت پڑتی ہے۔ میرے غوث اعظم نے بلایا اور فرمایا یہ بتاؤ تمہارے گھر پہ کون کون ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میری بیوی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تو ایسا کرو، اب تقریر سننے مت آنا، اپنے گھر رہنا، تمہاری بیوی کو تمہاری ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگے حضرت میں تو آپ کی تقریر سننا چاہتا ہوں، آپ کے الفاظ سن کر، آپ کا بیان سن کر ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے، ہماری روح کو تازگی ملتی ہے، ہم تو آپ کی تقریر سننا چاہتے ہیں۔ غوث اعظم نے فرمایا اب تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، لیکن غور کیجئے گا میرے پیروں کے پیر ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے مرید تو ٹینشن مت لے، تو فکر مت کر، اپنے گھر جا، ٹائم دیکھ لے، جس ٹائم میں تقریر کرتا ہوں اس ٹائم اپنے گھر کے اندر ایک گول دائرہ کھینچ لے، وہاں بیٹھ جانا، میری تقریر کو سن لیا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آگئی بات میں نے کیا کہی آپ سے؟ گول دائرہ کھینچ لینا۔ آپ نے فرمایا تو فکر مت کر، وہیں پر بیٹھ جانا۔ وہ کہتے مجھے بڑا یقین تھا اپنے پیر کی بات پر، میں اپنے گھر آیا مصر کے اندر، میں نے ٹائم دیکھ لیا اور ٹائم دیکھ کر کے میں نے گھر میں گول دائرہ کھینچا، گول دائرے میں بیٹھ گیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں مصر میں تھا، غوث اعظم کی تقریر بغداد میں ہو رہی تھی، لیکن میں پوری تقریر غوث اعظم کی لائیو سن رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کرے جملہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، پسند بھی آ جائے۔ لائیو سن رہا تھا۔ اگر کوئی آج کا بدعقیدہ یہ کہہ دے ارے بھائی کیسے تقریر سن لی، غوث اعظم تو بغداد میں تھے اور ان کا مرید مصر میں، کیسے آواز پہنچ گئی، کیسے غوث اعظم کی تقریر سن لی، تو بڑے آسان لفظوں میں آپ کو بتا دوں۔ مجھے بتائیے آپ، آج موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے انسان نے دنیا کو مٹھی میں کر لیا۔ انگلی چلاتے ہیں کبھی انڈونیشیا، انگلی چلاتے کبھی ساؤتھ افریقہ، انگلی چلاتے کبھی ملائیشیا، آپ دنیا کی سیر کر لیتے ہیں۔ اور اگر ابھی آپ چاہیں اپنے ملک کے جلسے کو لائیو دکھا سکتے کیا؟ نہیں، پوری دنیا کو دکھا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مشین کی طاقت ہے اور مشین کو بنایا ہے ایک عام انسان نے۔ ارے جب مشین کی طاقت کا یہ عالم ہے تو ولیوں کے تاجدار غوث اعظم کی طاقت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سنیے گا، وہیں بیٹھ جاتا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتا، میری بیوی آ کر کے کہتی تمہیں ہو کیا گیا، یا گھر کے اندر کوئی آتا وہ کہتا کہ تمہیں ہو کیا گیا، تم یہاں بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہو۔ وہ کہتے ہیں جب مجھ سے کوئی کہتا کہ تمہیں ہوا کیا ہے تو میں کہتا ہوا کچھ نہیں، گول دائرے میں آ جاؤ،
ویسے تو جمیل قادری کہتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، سب بولیں گے سہارا، سہارا غوث اعظم کا۔ غوث اعظم کی تقریر ہوتی 70,000 کا مجمع ہوتا، کوئی اپنے یہاں سے لائیو تقریر سنتا، اپنے گھروں میں بیٹھ کر لوگ تقریر سن لیا کرتے تھے، یہ غوث اعظم کی شان تھی۔ لیکن سنتے چلیے ذرا غور سے، وہ تیزی سے بات کو مکمل کرنے کی طرف پڑھوں گا۔ ایک بہت بڑے عالم تھے اس دور میں، ان کا نام تھا یحییٰ بن نجا، بہت بڑے عالم تھے علم صرف النحو کے۔ اپنے شاگرد سے کہنے لگے یہ عبد القادر بیان کیا کرتے ہیں، اتنے لوگ تقریر سننے آتے ہیں، اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، دیکھیے سب سے کہوں گا، دیکھیے ابھی تو آپ ماشاءاللہ سن رہے ہیں، زیادہ لمبی تقریر میری نہیں ہوگی، 12 بجے تک مجھے مکمل کرنا ہے، لیکن دعا کر کے ہم سکون کے ساتھ میں تبھی یہاں سے جائیں گے۔ سنیے گا غور سے، یحییٰ بن نجا کہتے ہیں میں نے اپنے شاگرد سے کہا اے میرے شاگرد یہ بتا تیرے پیر کیا بیان کرتے ہیں، اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، اتنے لوگ آتے تقریر سننے کے لیے، تو ان کے شاگرد نے جواب دیا حضرت مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، ایک دن آپ چلیں اور آپ چل کر کے خود تقریر سن لیں۔ وہ کہتے ہیں یحییٰ بن نجا بہت بڑے عالم تھے، اور میں آپ کو بتا دوں غوث اعظم کی تقریر میں کوئی جاہل نہیں آتے تھے، بلکہ بڑے محدث مفسر بڑے بڑے علماء آ کر کے بیٹھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے پڑھا بہجت الاسرار میں 400 علماء قلم کاغذ لے کر بیٹھتے اور آپ کی تقریر لکھا کرتے تھے۔ یہ شان ہے میرے غوث کی۔ وہ کہتے میں آیا تقریر سننے، کپڑا ڈال کے آیا اور آ کر کے مجمع میں بیٹھ گیا، 70,000 کا مجمع ہے۔ کہتے ہیں یحییٰ بن نجا میں تقریر سنتا رہا، بہت غور کیجیے گا، بڑی پیاری بات ہے، مجھے بڑی عمدہ لگتی ہے، اگر سمجھ میں آئے گی تو مجھے بڑا اچھا لگے گا۔ یحییٰ بن نجا کہتے ہیں میں تقریر سنتا رہا، غوث اعظم کی تقریر ہوتی رہی، آپ نے تقریر کو مکمل کیا، کہتے کمال ہی ہو گیا، میں نے کیا دیکھا، یحییٰ بن نجا کہتے ہیں جب آپ کی تقریر مکمل ہوئی تو 5 لوگ دائیں سے کھڑے ہوئے، کہنے لگے حضرت ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد نمازیں پڑھیں گے۔ کہتے ہیں یحییٰ بن نجا 10 لوگ کھڑے ہوئے، کہنے لگے حضرت آج ہم نے آپ کی تقریر سنی ہے، ہم سود لیتے تھے، آج کے بعد سود نہیں لیں گے۔ یحییٰ بن نجا کہتے ہیں 20 لوگ کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے حضرت ہم ظلم کرتے تھے، ہم توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد ظلم نہیں کریں گے۔ یحییٰ بن نجا بولے اتنے لوگوں نے توبہ کی، میں گننا چاہتا تھا لیکن گن نہ سکا، میں نے سوچا اب اگلی تقریر ہوگی تو گننے کے لیے کوئی سامان لاؤں گا اور گنوں گا کہ آپ کے ہاتھ پر کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ غوث اعظم کی زبان تھی، سنیے گا۔ یحییٰ بن نجا کہتے ہیں میں ایک دھاگا لے کر کے آیا اور آ کر کے مجمع میں بیٹھ گیا، اپنے اوپر چادر ڈال لی، میں نے سوچا جب تقریر مکمل ہوگی اس کے بعد میں لوگ توبہ کریں گے، جتنے لوگ توبہ کریں گے میں گاٹھیں لگاتا چلا جاؤں گا، میں گاٹھیں لگاتا چلا جاؤں گا۔ یحییٰ بن نجا کہتے ہیں آپ کی تقریر مکمل ہوئی، کہتے بڑی حیرت ہوئی، بڑا تعجب ہوا، پہلے تو 10 لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے توبہ کی، غوث اعظم توبہ کرتے ہیں، آج سے یہ برا کام نہیں کریں گے، کہتے میں نے 10 گاٹھیں لگا دی، اس کے بعد 20 لوگ کھڑے ہوئے، کہتے میں نے 20 گاٹھیں لگا دی، اس کے بعد میں 50 لوگ کھڑے ہوئے، میں نے 50 گاٹھیں لگا دی، کہتے 100 لوگ۔ یحییٰ بن نجا کہتے ہیں پہلے 10 پھر 20 پھر 50 پھر 100 لوگ کھڑے ہونے لگے، کہتے میں الجھ گیا، کبھی غوث اعظم کو دیکھتا، کبھی توبہ کرنے والوں کو اور کبھی اپنے دھاگے کو دیکھتا۔ جلدی سے سنیے، کہتے میں الجھ گیا، میں کروں کیا، اللہ اکبر، کبھی میں دیکھتا گاٹھیں نہیں لگ رہی تھی، اتنے لوگ توبہ کر رہے تھے غوث اعظم کے ہاتھ پر۔ اب غور کیجئے گا، کہتے میں گاٹھیں لگاتے لگاتے الجھ گیا، عبد القادر جیلانی 70,000 کا مجمع، میرے اوپر چادر پڑی ہے، میری طرف
سبحان اللہ. اور اس پر کیا کہا؟ اللہ کے فضل سے. اور کیا جملہ ہے، کیا جملہ ہے، دل پہ لکھیے گا. آپ نے فرمایا یحییٰ بن نجاح، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت نہ کل گنی جا سکتی ہے، گنی جا سکتی تھی، نہ آج گنی جا سکتی ہے، اور نہ قیامت تک اللہ کا فضل گنا جا سکتا ہے. اتنے لوگ توبہ کر رہے ہیں لیکن فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کے فضل و کرم سے کر رہے ہیں. محبت سے بول دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور محبت سے بول دیں سبحان اللہ. دو باتیں اور سنیں. غوث اعظم فرماتے ہیں لا تخف مریدی اللہ ربی. آپ نے فرمایا میرے چاہنے والے خوف مت کرنا، اللہ میرا رب ہے. قصیدہ غوثیہ، میرے چاہنے والے تو فکر مت کر، اللہ میرا رب ہے. رب. میں نے عالم تصور میں پوچھا اے بڑے پیر، ہم خوف کس سے نہ کریں، ہم ڈریں کس سے نہیں؟ اگر پردھان کہہ دے ڈرنا مت تو مطلب گاؤں میں مت ڈرنا. اگر سی ایم کہہ دے ڈرنا مت تو مطلب صوبے میں مت ڈرنا. اگر پی ایم کہہ دے ڈرنا مت تو مطلب ملک میں نہیں ڈرنا. آپ نے فرمایا میرے چاہنے والے ڈرنا مت، تو ہم گاؤں میں نہ ڈریں، قصبے میں نہ ڈریں، ملک میں نہ ڈریں. تو آپ نے ارشاد فرمایا تبولی فی السماء دقت، اے میرے چاہنے والے میرا ڈنکا زمین میں بھی بج رہا ہے اور آسمان میں بھی. میرے چاہنے والے کو نہ زمین پر ڈرنے کی ضرورت، نہ آسمان میں ڈرنے کی ضرورت، نہ زمین پہ نہ زمین کے اندر. میرے چاہنے والے کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. لیکن ایک بات کہوں گا گاؤں والوں جاتے جاتے بڑے دکھ کے ساتھ، آپ نے جلسہ سجایا بڑی اچھی بات ہے، میں مبارکبادی دیتا ہوں. غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر بتائیں. بولے کرتے کیا نہیں کرتے؟ اب میں ذرا سمیٹ رہا ہوں، مجھے اور کچھ بیان کرنا تھا لیکن نہیں کروں گا، تھوڑی اصلاح سن لیں. دیکھیے غوث اعظم سے آپ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کے نام سے آپ نے محفل سجائی. لیکن ایک بات بتاؤں گا میں آپ کو، غوث اعظم سے کسی نے پوچھا تھا اے عبد القادر جیلانی آپ یہ بتائیں آپ اتنے بڑے پیر کیسے بن گئے؟ اگر دل کے کانوں سے سن رہے ہو تو میں بات بڑھاؤں گا ورنہ ختم کروں گا. میں آپ سے پوچھا آپ اتنے بڑے ولی کیسے بنے؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں جو مقام رب نے انبیاء میں میرے نبی کو عطا فرمایا وہ ولیوں میں غوث اعظم کو دیا. آپ سے پوچھا گیا یہ بتائیں آپ اتنے بڑے ولی کیسے بن گئے؟ ولیوں کے ولی. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میں نے نمازیں بہت پڑھی ہیں، حالانکہ پڑھی تھی. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے میں نے روزے بہت رکھے ہیں، آپ نے رکھے تھے. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے میں نے خدمت بہت کی ہے، لیکن آپ نے نہیں کہا. آپ نے ارشاد فرمایا اس محفل میں آنے والوں یہ دو باتیں میں آپ کو دے کر جانا چاہتا ہوں. آپ کے پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں نے دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑا، اللہ نے مجھے ولیوں کا ولی بنا دیا. ایک، میں جب بولتا ہوں سچ بولتا ہوں، جب کھاتا ہوں حلال کھاتا ہوں، جب بولتا ہوں سچ بولتا ہوں، جب کھاتا ہوں حلال کھاتا ہوں. آپ فرماتے ہیں عبد القادر نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی حرام نہیں کھایا. اللہ کا فضل یہ ہوا کہ مجھے ولیوں کا تاجدار بنا دیا. اب مجھے بتائیں غوث اعظم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سچ بولتا رہا، حلال کماتا رہا، کھاتا رہا، لیکن ہم ان سے چاہنے والے، ان سے محبت رکھنے والے بڑی معافی کے ساتھ صبح سے لے کر شام تک کتنا جھوٹ بولتے ہیں. باپ بیٹے سے جھوٹ، بیٹا باپ سے جھوٹ، میاں بیوی آپس میں جھوٹ، ہم ایک دوسرے سے اللہ اکبر یہاں تک کہ مسجد کے اماموں سے بھی جھوٹ بولا جاتا ہے. میرے بھائیوں اگر سچی عقیدت ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ، غوث اعظم آپ کی بریانی کی دیگوں سے اتنا خوش نہیں ہو سکتے جتنا آپ کے حلال کمانے سے ہوں گے اور آپ کے سچ بولنے سے ہوں گے. سبحان اللہ.
سبحان اللہ سچ بولنے سے ہوں گے. آئیے مختصر سے وقت میں اس گاؤں کے اندر آپ کافی لوگ ہیں, ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں, ایک عزم مصمم کریں, ایک ارادہ کریں, میرے لیے نہیں, میری بات ہو مت مانو چھوڑ دو, غوث اعظم کی عقیدت میں سچا عقیدہ بنائیں کہ انشاءاللہ حلال کمائیں گے, سچ بولیں گے. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں, سبحان اللہ بولیں انشاءاللہ سچ بولیں گے, انشاءاللہ حلال کمائیں گے. اور ایک بات اور سنا آخری, غوث اعظم کے پاس ایک بندہ آ گیا, کہنے لگا حضرت برکت نہیں ہو رہی, کچھ بتا دیں. آپ نے فرمایا کچھ دیر کے بعد اپنے گھر پہ پردہ ڈال لو. انہوں نے پردہ ڈال لیا, کچھ دنوں کے بعد آیا, برکت ہو گئی. لیکن کہنے لگا حضرت بہت غور کیجئے گا, غوث اعظم کے پاس لوگ تعویذ لینے نہیں آتے تھے. اگر تعویذ لینا جائز ہے, جو بھی آتا تھا علم دین سیکھنے ہی آتا تھا, دین کی بات کرتے تھے. اور پتہ ہے ولی ہوتا ہی وہ ہے جو بندے کو اللہ کی بارگاہ سے لگا دے. تو ولی نہیں ہوتا جو دور کر دے, ولی تو ہوتا ہی وہ ہے. ولی کی نظر تو بندے کے دل پہ ہوتی ہے. بلکہ ایک جگہ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا, صحیح ولی کی پہچان یہ ہے, آپ بھی یاد رکھ لیں, صحیح ولی کی پہچان یہ ہے, اسے مریدوں کی تلاش نہیں ہوگی. اسے مریدوں کی تلاش, جو دیکھتا پھرے میرے ہو جاؤ میرے ہو جاؤ, اور جس کی نظر یہاں ہو یہاں, سمجھ لیے وہ پیر نہیں, وہ کچھ اور ہی ہے. سمجھ میں آ گئی بات میری, میں کیا کہہ رہا. اشاروں میں نے بہت ساری باتیں کر لی آپ سے, سنیے گا. آپ کے پاس بندہ آیا, حضرت برکت نہیں ہو رہی. آپ نے فرمایا گھر کے دروازے پہ پردہ ڈال دے. ڈال دیا پردہ, اتنی برکت ہوئی, بڑی خوش ہو گئے. آپ کی بارگاہ میں پھر آیا, آپ سے آ کر کے کہنے لگا حضرت برکت تو ہو گئی, لیکن آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. کہا پوچھو. پوچھنا یہ ہے کہ پردہ ڈالنے سے برکت کیسے ہو گئی. اللہ رحم فرمائے, ایک بات رک کر کے کہوں گا. آج میرے معاشرے کا درد یہ بھی ہے, اگر ہمارے پاس کوئی آئے اور ہم کہتے ہیں, ہم سے آ کر بتائے حضرت یہ پریشانی, تو میں پوچھتا ہوں نماز پڑھتے ہو, نماز پڑھو اللہ برکت دے گا. تو باہر جا کے بندہ کہتا ہے مولانا سے کچھ نہیں آتا, اور دوسرے کے پاس پہنچے, وہ کہتا تیرے کاروبار میں کرا دیا, تو راستے سے گزر رہا تھا یہ ہو گیا, تیرے اوپر یہ بلا فلا بلا, تو یہ پورے راستے کہتا ہے یہ بڑے پہنچے ہوئے. بات ہے کیا نہیں حقیقت؟ اور صحیح بات کر دو نا, فجر کی نماز پڑھی تھی, فجر میں منہ دھلے ہوئے اس کے سالوں گزر گئے, منہ نہیں دھلا فجر میں, ہو سکتا ہے عید پہ ہی دھلا ہو, لیکن بندہ تیار نہیں ہے سننے کے لیے. صحیح بات, حقیقت بات بتا رہا ہوں میں, یہ بات حقیقت ہے. جتنا ڈراؤ گے اتنا بندہ سمجھتا, اور یار یہ بڑی آدمی. تم راستے سے گزر رہے تھے, وہاں راستے میں چوراہے پر کچھ رکھا تھا, تمہارا پاؤں وہاں سے چلا گیا, تو وہاں سے تو دنیا گزر رہی ہے, پتہ نہ کیا ہو گیا یار, اللہ رحم فرمائے. اور وہاں رکھی ہوتی ہے گلک, اور گلک پر لے, اور کیا کہتے ہیں مشہور کیا ہوتے ہیں, لیتے کچھ نہیں ہے, اور گلک اتنی بڑی رکھی ہے, لیتے کچھ نہیں ہے. اپنا عقیدہ درست کرو, میں صحیح بات آپ کو بتا رہا ہوں. جملہ نوٹ کریں, قلبی سکون اللہ کی بارگاہ میں ملتا تھا, اور آج بھی سکون آپ کو رب کی بارگاہ میں ملے گا. آپ کہہ رہے ہیں کامیابی, 5 مرتبہ باز آ رہی ہے حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. کامیابی آپ کو رب کی بارگاہ میں ملے گی. جگہ جگہ رونے سے بہتر ہے رب کی بارگاہ میں آنسو بہا. وہ رب کہ جو کہ کیڑے کو پتھر کے اندر رزق دینے پر قادر ہے, وہ تجھے رزق دینے پر بھی قادر ہے. سبحان اللہ. رب کی طرف توجہ نہیں. سنیے گا, بات ادھر کو جا رہی ہے, لیکن میں اشارہ کر کے, غوث اعظم کے پاس آیا بندہ, برکت پردہ لٹکا دیا. پوچھا کہ حضرت پردے میں کیا تھا. آپ نے فرمایا میں نے دیکھ لیا کہ تیرا گھر سڑک کے کنارے پر ہے, اور وہاں سے لوگ گزرتے ہیں, نمازی بھی ہوتے ہیں بے نمازی بھی ہوتے ہیں. جب بے نمازیوں کی نگاہ, یہ غوث اعظم کی بات بیان کر رہا ہوں میں, میری نہیں, بے نمازیوں کی نگاہ جب تیرے گھر پہ پڑتی ہے, گھر کے دروازے پر, اس دروازے پر ان کی نگاہ کی نحوست سے تیرے گھر کی برکت چلی گئی. میں نے دیکھا اور میں نے کہا پردہ ڈال دے, پردہ ڈال دیا گیا. اب بے نمازیوں کی نگاہ تیرے گھر میں نہ پہنچی. جب نگاہ جانا بند ہو گئی, اب برکت شروع ہو گئی, اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو گئی, اللہ کا فضل و کرم تیرے گھر میں شروع ہو گیا. اب
ملک والوں ایمانداری سے بتائیے گا، آپ بھی میری ماں اور بہنیں بھی، جس گھر میں باپ بے نمازی ہو برکت کیسے ہوگی؟ ماں بے نمازی ہو برکت کیسے ہوگی؟ بھائی بہن بے نمازی ہو برکت کیسے ہوگی؟ پورا خاندان بے نمازی ہو برکت کیسے ہوگی؟ ہمیں پتا چلا برکت بھی اگر ہوتی ہے تو نماز کی پابندی سے ہوتی ہے، بنا نماز کے برکت نہیں۔ بے شک۔ اور سچی غلامی یہی ہے غوث اعظم کی، نمازیں پڑھی جائیں۔ جی خالی جلسے میں بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں، ہر سال پیسہ خرچ کر دیا بات ختم ہو گئی۔ میرا سوال یہ ہے عمل کب ہوگا؟ اور اللہ معاف فرمائے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں جتنے جلسے ہو رہے ہیں نا اتنی زیادہ بے عملی ہے، جتنے جلسے ہو رہے ہیں فائدہ کیا؟ مجھے بتائیں آپ۔ ابھی تک ہم نے چغلی نہیں چھوڑی، ابھی تک ہم نے جھوٹ نہیں چھوڑا، ابھی تک ہم نے صحیح طریقے سے نمازوں کی پابندی نہیں کی، ابھی تک ہمارے گھروں میں سکون نہیں، اطمینان نہیں، ایک دوسرے سے ہمارے اندر ناراضگی، وقت نہیں۔ لیکن میرے بھائی یہ دین نہیں ہے، اسلام نہیں جو ہم لے کر کے بیٹھے ہیں۔ حقیقت میں دین تو وہ ہے کہ دین جو غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر لے کر آئے تھے۔ اور آپ پوچھیں گے کیا لے کر کے آئے تھے؟ آپ نے کچھ پڑھ پڑھ کے نہیں پھونکا تھا جو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، آپ نے زبردستی نہیں کی تھی۔ میں بڑی توجہ سے بتا رہا ہوں، غریب نواز نے 90 لاکھ کو جو کلمہ پڑھایا اس میں بس ایک وجہ تھی، مدینے والے کا جو اخلاق تھا اسے غریب نواز نے پریکٹیکل کر کے دکھایا۔